السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج وزیر قانون فروغ نسیم نے استعفیٰ دیا ہے اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فروغ نسیم صاحب وکیل بنیں گے آرمی چیف جنرل باجوہ کے کیس میں صبح سپریم کورٹ میں۔ اور لیکن بڑی خبر یہ ہے جو کامران مرتضیٰ صاحب نے آج بریک کی ہے کہ فروغ نسیم کے پاس تو لائسنس ہی نہیں ہے، وہ ان کا لائسنس معطل ہے، شاید وزیر قانون بننے کی وجہ سے ان کا معطل ہوا ہوگا۔ تو اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح وہ وکیل بن سکتے ہیں، لائسنس معطل ہے اور یہ بحال ہونے میں کیا پروسیس ہوتا ہے، کتنے دن لگ سکتے ہیں، ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے، کیا ہوگا، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ کامران مرتضیٰ صاحب نے ٹائم دیا ہے، مہربانی ان کی۔ سر، بڑا انٹرسٹنگ ہے ویسے کہ ایک طرف پہلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک طرف فروغ نسیم صاحب نے دو ممبران جو الیکشن کمیشن کے ریکمنڈ کیے سمری میں، وہ بھی ان کے ریجیکٹ ہو گئے۔ پھر آرمی چیف کی جو ریکمنڈیشن تھی، جو نوٹیفیکیشن تھا، وہ معطل ہو گیا۔ اب خود وزارت سے استعفیٰ دیا ہے، وکیل بننے جا رہے ہیں، لائسنس معطل ہے۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ وکیل کوئی اور کام نہیں کر سکتا، کوئی آفس آف پرافٹ نہیں رکھ سکتا، اور دی مومنٹ وہ آفس آف پرافٹ جوائن کرتا ہے، وزیر بننے میں کوئی حرج نہیں ہوتا وکیل کا، مگر دی مومنٹ وہ وزیر بنتا ہے تو ان کا لائسنس جو ہے وہ بائی ورچو آف لا ایک درخواست دے کے ان کو سسپینڈ کروانا ہوتا ہے، اور اگر وہ درخواست نہ دیں تو بائی ورچو آف لا جو ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے، آٹومیٹک۔ آٹومیٹک سسپینڈ ہو جاتا ہے، اور اس میں اگر کوئی درخواست نہ دے تو وہ ڈسپلنری پروسیڈنگ میں آتا ہے، اور یہ ڈسپلنری پروسیڈنگ بھی میرا خیال ہے انیشیٹ ہوئی ہیں ان کے خلاف، تو کہ انہوں نے درخواست نہیں دی ہے۔ تو جب ایک لائسنس آپ کا آپریٹ نہیں کر رہا تو آپ نے استعفیٰ دیا، تو استعفیٰ دیا ظاہر ہے واپس وکالت کر سکتے ہیں ریزائن کرنے کے بعد، مگر اس میں درخواست دینی پڑتی ہے لائسنس کی ریسٹوریشن کی، اور ریسٹوریشن کی درخواست کو جو کمیٹی ڈیل کرتی ہے پاکستان بار کونسل کی، اس کو سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب ہیڈ کرتے ہیں اور دو اس کے پاکستان بار کونسل کے ممبر ہوتے ہیں، تو درخواست ان کو دینی ہے، اور وہ درخواست کے نتیجے میں پھر اس کمیٹی کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اس کو ریسٹور کر دیں۔ تو سر، آپ خود بھی سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، تو جو طریقہ کار آپ بتا رہے ہیں کمیٹی کو درخواست جائے گی، تو یہ کمیٹی ایمرجنسی کے طور پر تو نہیں بلائی جائے گی جس طرح ابھی جو ایمرجنسی میں قانون میں ترمیم نہیں کر نہیں، دی گئی؟ ہمارے یہاں ایمرجنسی کچھ نہیں ہوتی، ہمارے یہاں ایسا ہے کہ یہ کمیٹی کی میٹنگ جو ہے نا، اس کمیٹی کے ایک ممبر جو ہے نا وہ کراچی کے رہنے والے ہیں، اور ایک ممبر جو ہے نا قلب حسن شاہ صاحب ہیں، یہاں اسلام آباد کے رہنے والے، اور صرف ایک بندے کے لیے جو ہے نا، یہ تو ایک بندے کے لیے قانون میں ترمیم کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں ایک بندے کے لیے میٹنگ نہیں بلائی جاتی، وہ روٹین میں بہت سے لوگوں کا معاملہ ہوگا، اور اس میں یہ درخواست بھی رکھی جائے گی، جی۔ جو اگر انہوں نے درخواست دی تو انہوں نے ریسٹوریشن کی، تو اس کمیٹی میں پھر وہ کمیٹی دیکھے گی اس یعنی کو۔ وہ سال میں 2-4 دفعہ جس طرح ہوتا ہے، زیادہ بھی ہو جاتا ہے، زیادہ بھی ہو چار جاتا پانچ ہے، دفعہ ہوتا ہے، مگر یہ ایشوز کہ بیسس ہاں پہ۔ ہاں امیجیٹلی جو ہے نا، یہ نہیں کہ کل بلوا لیجیے، آپ بھی درخواست دیں تو کل بلوا لی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں، ہفتہ 10 دن لگتے ہیں تو وہ اگر وہ۔ کل پیش تو نہیں ہو سکتے صبح؟ یہ تو اب تو عدالت کی مرضی ہے نا کہ اس کو پیش ہونے ان کو دیں یا نہ دیں، مگر لیگل پوزیشن اگر یہ اعتراض آیا تو یہ اعتراض اس کو جو ہے نا وہ کنسیڈر کیا بھی جا سکتا ہے، اور اگر عدالت نہ کنسیڈر کرے تو وہ سر عدالت کی مرضی ہے، مگر قانون یہی کہتا ہے کہ کوئی شخص جب آفس جوائن کر لیتا ہے وہ درخواست دے یا نہ دے، اس کی جو اپنا جو لائسنس ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے بائی ورچو آف لا، اور اچھا۔ جب بائی ورچو آف لا ہو گیا تو جب یہ واپس انٹر ہوں گے اس پروفیشن میں، اس لیگل پروفیشن میں دوبارہ انٹر ہونا، تو ان کو درخواست دینی ہے ریسٹوریشن آف ہز لائسنس کے لیے۔ تو آج جو سر قانون میں ترمیم کی گئی ہے، دوران کیس، ابھی آج کیس لگا ہے سماعت کے لیے اور ان کو ضرورت پڑ گئی کہ بھائی اس میں ترمیم کرو، تو یہ ماضی میں اس طرح ہوتا رہا ہے، کبھی ہوا ہے کہ کیس کے دوران ہی ضرورت پڑنے پہ قانون میں ترمیم کر دو؟ دیکھیے، قانون میں ترمیم کرنا گو کہ گورنمنٹ کا اختیار ہوتا ہے، مگر اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں، اس پیرامیٹرز میں یہ ہے کہ کوئی بھی جو ترمیم ہوتی ہے وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہو سکتی، خاص میرے لیے کسی قانون میں ترمیم کی جائے یہ ممکن نہیں ہے، اور اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قانون ایک بندے کے لیے تو نہیں ہوتا نا، معاشرے کے لیے ہوتا ہے، یا اس معاشرے کے اس طبقے کے لیے ہوتا ہے، اگر فوج کے لیے تو پوری فوج کے لیے ہوگا، مگر کسی خاص اوکیزن پہ اس کے لیے ترمیم کرنا میرا خیال ہے یہ غیر تو مناسب ہے۔ یہ فروغ نسیم کے جو تین میں نے جو گنوائے
الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کا نوٹیفیکیشن پریزیڈنٹ نے جاری کیا، ظاہر ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا. چیف الیکشن کمشنر نے ماننے سے انکار کر دیا کہ حلف نہیں لوں گا، غیر قانونی غیر آئینی طریقہ کار اپنایا گیا ہے. آرمی چیف کا معاملہ آ گیا، اپنا لائسنس. یہ ان کے اقدامات مطلب ان پہ کیا آپ تبصرہ کریں گے؟ کوئی سکم چھوڑ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ یہ اس سے آپ حکومت کی جو ہے نا وہ اس اہلیت کا، اس کی کیپیبلٹی کا اندازہ لگا سکتے ہو، اندازہ کر سکتے ہو کہ حکومت کتنی کیپیبل ہے. جب اتنے اہم معاملات میں اگر وہ قانون کے مطابق وہ نہیں کر سکتے، انیشیٹ نہیں کر سکتے پروسیڈنگ، تو اس کی اہلیت کا سوال تو پیدا ہو جاتا ہے. اور میرا خیال ہے یہ ایک چارج شیٹ ہے یہ جو آج بن گئی ہے اس حکومت میں. لوگ ڈسکس جو کر رہے ہیں، اب تو میں افتخار احمد جو تجزیہ نگار ہیں ان کو بھی سن رہا تھا، ہم ٹی وی پہ بڑا زبردست بول رہے تھے اور سخت بول رہے تھے. ہم سخت بات تو کرنے سے ظاہر ہے تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں، محتاط طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ جب درخواست گزار درخواست واپس لینا چاہ رہا تھا، کہا جا رہا ہے جو ڈسکشن ہو رہی ہے تو چیف جسٹس پہلا سوو موٹو لے رہے ہیں. پھر یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریگولرائز کرنے جا رہے ہیں، کچھ لوگ ہو سکتے ہیں ریگولرائز ہو سکتا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہونے جا رہا ہے. یہ کنفیوژن ایک پیدا ہوئی ہے. دیکھیے ہمیشہ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا ایک تاریخ لکھی جا رہی ہوتی ہے. ہم مطلب ایک تو دوسرے جہاں میں جواب دینا ہوتا ہے اور ایک اسی جہاں میں بھی ہمارا جواب ہوتا ہے. ہم اس تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں. جو شخص جو بھی کرتا ہے اس کے بعد وہ الٹیمیٹلی ڈسکس ہوتا ہے. اب جو بھی احکامات ہوں گے قانون کی روشنی میں وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ جب تک یہ دنیا رہے گی وہ ڈسکس ہوتا رہے گا اور وہ ایک تاریخ لکھی جائے گی. اگر کوئی ایسی اچھی باتیں ہم کریں گے تو ظاہر ہے تاریخ میں ہمارا اچھا نام ہوگا. آپ کا تعلق ظاہر ہے جے یو آئی سے بلانگ کرتے ہیں، سینیٹر بھی رہے ہیں جے یو آئی کے، تو مولانا کا جو آزادی مارچ تھا اس کے ساتھ اس کا کیس کا کوئی لنک ہے؟ اس کا نہیں لنک بنتا. ہم دیکھیں مولانا نے اس میں بڑا کلیئر سٹینڈ لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ آرمی کا انٹرنل معاملہ ہے، وہ جانے ان کا کام جانے. تو جے یو آئی کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہ تھا نہ ہے. اور ہاں یہ اس حوالے سے جو ہے نا ہم کو بھی افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس کو ڈیل کر رہے ہیں، مس ہینڈل کر رہے ہیں. اور اگر اس طرح سے مس ہینڈلنگ کے حکومت کے لوگ یا وزیر اس طرح سے چیزوں کو مس ہینڈل کرتے ہیں تو ان کو سیک کرنا چاہیے. تو اس میں آپ کو کہیں یہ جو کیس چل رہا ہے یا ہوا ہے یا تعیناتی جو ہوئی تھی، جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا، آپ کے خیال میں قانونی طور پر آپ ظاہر سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں سکم تھا؟ دیکھیے کیا سکم تھا؟ اس میں پہلا جو آپ نے وہ لیٹر دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ آ گیا تھا جس میں پرائم منسٹر نے سائن کر کے اس کو جاری کر دیا تھا 2-4 لائنوں کا. ہاں وہ تو نوٹیفیکیشن نہیں تھا، وہ مطلب ایک عجیب رسید تھی ایک عجیب یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا یہ ان لوگوں کا جو ہے نا وہ اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ بیچارے جو ہے نا کتنے جو ہے نا گئے گزرے ہیں کہ اس نے جو ہے نا وہ خوش کرنے کے لیے جیسے ایک رسید لکھ کے دے دی کہ جاؤ جی ہم نے تم کو ایکسٹینشن دے دی، بادشاہ سلامت نے کوئی سند جاری کر دی ہے. تو بعد میں کسی نے سمجھایا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، یہ جائلوں والی حرکتیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ نے صدر کو سنا، صدر نے کہا کہ میرے پاس معاملہ آیا نہیں ہے، نوٹیفیکیشن اس سے بیک ڈیٹ میں جو ہے نا انیشیٹ ہوا ہے. پھر اس کے بعد جب یہ معاملہ جو ہے نا وہ کورٹ میں آ گیا تو اس ٹیسٹ پہ جو قانون کا ٹیسٹ ہے وہ پاس نہیں کر پایا. اب وہ قانون کی ٹیسٹ کو جو فیل ہو گیا، پرم آفشائی فیل ہو گیا، انہوں نے سسپینڈ کر دیا. اب فیل ہونے کے بعد جو ہے نا اس میں کوئی وہ جو اسٹینڈرڈ ہے، وہ جو کرائٹیریا ہے اس کو گرا کے اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس ریگولیشن میں امینڈمنٹ کر دیں تاکہ جو ہے نا وہ یہ کسی طرح سے قانون میں راستہ پیدا ہو جائے. تو معاملہ پہلے عدالت میں آ گیا، 100 موٹو میں لے لیا گیا. یہ امینڈمنٹ اب تلاش کر رہے ہیں، جس جگہ پہ امینڈمنٹ کر رہے ہیں اس جگہ پہ وہ امینڈمنٹ بھی 255 میں جو انسرٹ کر رہے ہیں، جو انسرشن چاہ رہے ہیں، وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی پراپرلی فٹ ہے اس جگہ پہ. یہ ایسے ہی ہے کہ اس جگہ پہ جو ہے کرسی پوری نہیں آ سکتی ہے، بس اس میں گھساؤ کرسی. تو اس طرح کی حرکت اس میں بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے امینڈمنٹ کر دی ہے کہ نہیں کی، مگر جخ مار اس میں وہ جو الیکشن کمیشن والا جو تعیناتی تھی اس میں تو سیدھی وہ آرٹیکل 213 14 15 16 17 18 تک میں نے پڑھے تھے. رضا ربانی سے بھی میرا ڈسکس ہوا تھا.
تو اس میں خود آئین میں ایک حکم ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ، اس میں موجود ہے کہ بھائی اگر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق نہیں ہوتا تو چلے پارلیمانی کمیٹی کو جائے گا، پارلیمانی کمیٹی اتفاق نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک خلا ہے، پھر خلا ہے. ویکیوم ہے، ویکیوم تو ہے وہ. اس کا حل کیا ہوتا ہے ویسے؟ اس کا حل اس وقت تک نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ خلا چھوڑ دیا گیا ہے. جس وقت یہ امینڈمنٹ آئی تھی 18th امینڈمنٹ کے نتیجے میں یہ جو ہے نا یہ ہاں بالکل. اس میں وہ ہوا تھا، اور اس وقت جو ہے نا وہ جو امینڈمنٹ کرنے والے تھے شاید انہوں نے اس بات کا جو ہے نا وہ نہیں تعین نہیں کیا کہ اگر جو ہے نا کل اگر اس پہ اتفاق نہ ہوا تو اس کو اتفاق کو یا عدم اتفاق کو اتفاق میں بدلنے کا کیا طریقہ ہوگا، یا اس سے عدم اتفاق سے نکلنے کا کیا طریقہ ہوگا. وہ ان سے غلطی ہو گئی. جیسے کیئر ٹیکر ہے، اور کیئر ٹیکر کے لیے ایک راستہ موجود ہے کیئر ٹیکر کی اپائنٹمنٹ کا، یہاں بھی ادھر بھی کوئی راستہ دینا چاہیے تھا، وہ راستہ دینا بھول گئے ہوئے. اب یہ غلطی ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں یا تو پارلیمنٹ اسمبل ہو، سب سے پہلے جو آئیڈیل سچویشن ہے کہ آئیڈیل اسمبل ہو، اس غلطی کو نکالے. یہ آئیڈیل وہ ہے صورتحال ہوگی. اور اگر نہیں تو پھر اس معاملے کو لے کے جو ہے نا 184(3) میں سپریم کورٹ میں کہ جی یہ اب پھنس گئے ہیں ایک طرح سے، وہ بالکل آپس میں جو ہے نا وہ ہو گیا. اب نہ پارلیمنٹ اسمبل ہو کے اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ اس کے بعد ایک آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. اسپیشلی 5 دسمبر کے بعد آئینی بحران آ رہا ہے، جب چیف الیکشن کمشنر بھی ریٹائر ہو جائیں گے. کمپوزیشن اس کی کیا ہے کہ کمیشن کی ایک چیف الیکشن کمشنر 4 ممبر، 2 ممبر پہلے سے نہیں ہے. چیف الیکشن کمشنر چلے جائیں گے، باقی رہ جائیں گے 2. اس میں سے سینئر چیف بن جائے گا، ایکٹنگ چیف، اور ایک رہ جائے گا. کمپوزیشن جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ 3 سے جو ہے نا وہ اس کا وہ کورم بنے گا. وہ موجود نہیں ہے. جب موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے نہ اگر کوئی سیٹ کل خالی ہوگی نہ وہ بھری جا سکے گی، نہ کوئی کیس چل سکے گا، نہ الیکشن ہو سکتے ہیں، نہ الیکشن ہو سکتا ہے. تو وہ اس میں سے ایک آئینی ادارہ جو ہے نا وہ بالکل معذور ہو کے رہ جائے گا. تو یہ صورتحال ہے. 184 میں یہ بھی یا تو سپریم کورٹ سو موٹو لے یا کوئی اپروچ کرے، اس پہ جانا چاہیے. تو جو فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے اس میں اس کا ابھی تو ظاہر چیف بھی ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، فارن فنڈنگ کیس کی سماعتیں لگ چکی ہیں میرا خیال ہے آج سے. تو اس میں JUI کو تو پارٹی بننے کی آپ کا تو کوئی پلان نہیں ہے؟ فی الوقت تو مجھے کوئی ایسی انسٹرکشنز نہیں ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ آپ جائیں اور اس میں فریق بنے. دیکھیے اس میں جن لوگوں نے محنت کی ہے اس میں مٹیریل لے کے آئے ہیں، یا وہ 5 سال سے اس کیس کو پرسو کر رہے ہیں، تو ان کا حق ہے کہ وہ اگر کیس میں چور ہو گیا تو اس کو پروسیڈ کریں. انہوں نے بھی کبھی ریکویسٹ نہیں کی. ان کو کوئی اگر کسی لیگل اسسٹنس کی ضرورت ہے کسی پارٹی کی طرف سے اگر وہ کہتے تو شاید تو بھی JUI اس پہ غور کر سکتی تھی. مگر فی الوقت جو ہے نا ہمارا اس میں کوئی ایسا انٹرسٹ بظاہر نظر نہیں آتا. اچھا حکومت انسیکیور فیل کر رہی ہے، کیونکہ یہ میرا قانونی بھی اور سیاسی پولیٹیکلی بھی ہے کہ آپ سیاستدان بھی ہیں. بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے اس ادارے کو ایسا انفیکٹو کرنا چاہتی ہے تاکہ ان کا کیس نہ چل پائے. ان کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کل جو اگر کوئی بیچ میں بائی الیکشن ہے، کوئی اس میں کوئی خدا نخواستہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کی سیٹ خالی ہوتی ہے، وہاں الیکشن کرانے پڑتے ہیں، یا آگے جو ہے نا اس کے اپنا لوکل باڈیز کے الیکشن کروانا جو ہے نا وقت کی ضرورت ہے. ان کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ معاملات اس میں حل ہوں. ان کو ساری کی ساری دلچسپی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ معذور ہو جائے ادارہ، یہ افیکٹولی جو ہے نا وہ رول ادا نہ کر سکے، تاکہ ہمارا کیس جو ہے نا وہ بچ جائے. اور جو کچھ انہوں نے جخ ماری ہوئی ہے اس کیس کے حوالے سے بھی وہ اسی طرح کی جخ ہے جس طرح سے یہ جخ ہے. تو اسی طرح کی جو جخ ماری ہوئی ہے فارنر سے انہوں نے پیسے لیے ہوئے. اصل میں یہ فارن فنڈنگ اماؤنٹ نہیں ہے، فارنرز فنڈنگ اماؤنٹ ہے. اس کو فارنرز فنڈنگ کرتے رہتے ہیں. اور جہاں پہ رجسٹریشن، جب پارٹی کی رجسٹریشن یعنی ریاستوں کے نہیں ہے، یہ فردوں کے ہیں، یہ فردوں کی ہیں. مگر اب وہ فرد وہ ہے فارنر ہیں. آپ ڈونیشن لے سکتے ہیں، پاکستانیوں سے لے سکتے ہیں، آپ ڈونیشن لے سکتے ہیں، وہ اوورسیز پاکستانیوں سے لے سکتے ہیں. مگر یہ نہیں کہ مارک سیگل سے لے سکتے ہیں، مسٹر ٹوئن سے لے سکتے ہیں، مسٹر براؤن سے لے سکتے ہیں. یہ آپ نہیں کر سکتے. اور انہوں نے یہ کیا ہوا ہے، اور یہ بات جو ہے نا وہ صحیح. تو ابھی فائنلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فروغ نسیم صاحب کا جو لائسنس ہے اس کی بحالی کے لیے جو کمیٹی ریسٹوریشن کمیٹی ہے اس کی کوئی صبح یا کل ان 2 دنوں میں کوئی ایمرجنسی میٹنگ مشکل نظر آ رہی ہے؟ ابھی تک تو کوئی میٹنگ کال بھی نہیں ہوئی ہے. اگر میٹنگ کال ہوتی تو وہ پھر نوٹس ووٹس جو ہے نا وہ آ جاتے لوگوں کو، پاکستان بار کونسل کے ان 2 ممبرس کو آ جاتے، اور
چیف ان جج صاحب سے کنسنٹ کروانی پڑتی ہے اس میٹنگ کے لیے جو اس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، اور وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، وہ میرے خیال کنسنٹ کے لیے بھی ابھی تک موو نہیں ہوا ہوگا. صحیح. بلکہ یہ ایشو ہی پیدا ہوا جب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، یعنی کورٹ آورز ختم ہو گئے، افسار ختم ہو گئے، تو اس کے بعد یہ ایشو ریز ہوا. چلیں، بہت شکریہ سر. ویورز، کامران مرتضیٰ صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر رہے ہیں، سینیٹر بھی رہے ہیں، جے یو آئی سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی باتیں اور ان کی رائے جو ہے وہ آپ نے سنی. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.